اللہ اکبر۔ اور میرے محترم سامعین، پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی کا تو جو واقعہ ہے انتہائی ایمان افروز ہے، اور سارا خرچہ سیدنا عثمان غنی نے اٹھایا، حتیٰ کہ مہر کا خرچہ بھی، اور ان کے ولیمے کا خرچہ بھی، اور ان کے جہیز کا خرچہ بھی کس نے اٹھایا؟ دوستی تو اس کا نام ہے۔ اور میں علی بھائی زیادہ مانگو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ زرہ بڑی قیمتی ہے، کوئی احسان بھی نہیں کیا، تیری شادی ہے، لو جی ہم زیادہ دے رہے ہیں، لو جی ہم نقد لے رہے ہیں، لو جی ہم پیسے دیں، نہ کوئی بات نہیں کی، بلکہ فرما رہے ہیں عثمان علی یہ زرہ بڑی قیمتی ہے، آپ کو اس کے ریٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، بڑھاؤ، اچھا چلو یار 200 کر، نہیں اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اخراجات کس میں پورے ہوں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے 150 مانگا تھا، اور سیدنا عثمان غنی نے 480 درہم دیے۔ ہے کوئی مثال کہیں؟ یہ اسلام ہے، اس کو کہتے ہیں اسلامی تجارت۔ اور آج یہاں کوئی مجبور آ جائے تو پھر ہم فرعون بن جاتے ہیں، فرعون، اور کوئی چیز شارٹ ہو جائے تب بھی ہم فرعون بن جاتے ہیں۔ 10 روپے کی چیز کو لے جائیں گے 100 کے اوپر، جی شارٹ ہے، جی مارکیٹ میں شارٹ ہے، جی میرے ہی پاس پڑی ہے، بھی تیرے ہی پاس پڑی ہے تو مسلمانی دکھا اپنی، اسلامی تجارت دکھا اپنی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم دیے، زرہ پکڑ لی، اور 480 درہم حضرت علی کے ہاتھ میں دے، بڑے خوش، ہو بڑے آرام سے جناب ولیمہ بھی ہوگا، حق مہر بھی ادا ہوگا، اور جناب جہیز بھی آ جائے گا، اور کچھ نہ کچھ بچ بھی جائے گا، بڑے خوش۔ اللہ اکبر۔ ابھی چند قدم چلے، سیدنا عثمان غنی نے علی ایک منٹ بات سننا یار، بھائی بات سننا، کیا بات ہے جی؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے، علی بھائی شادی کے موقع پر دوستوں کو گفٹ دیا کرتے ہیں، لیجئے یہی زرہ عثمان کی طرف سے شادی کا گفٹ قبول کر لیں۔ گفٹ دینا بھی سنت ہے، گفٹ لینا بھی سنت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پہ گفٹ دیا کرو، اور اس کا اندراج نہ کروایا کرو۔ جب آپ نے اندراج کروا دیا پھر وہ گفٹ نہ رہا، قرض بن گیا، سود بن گیا۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ گفٹ دیں، پیسے دیں، اور یہ سب سے بہترین ہے، تاکہ جہاں ضرورت ہے وہ لگا لیں۔ جو بھی آپ نے دینا ہے، 1000 10,000 20,000 ہاتھ میں پکڑائیں، بھائی یہ ہماری طرف سے سلامی ہے، ہماری طرف سے گفٹ ہے، جو مرضی لے لینا، اور لکھنا لکھنا نہیں ہے، بس یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے، اور گفٹ کی کوئی واپسی نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ہاں وہ لکھا جائے گا، اور پھر جب خدا دے گا تم سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ نظر اس کے خزانوں پہ کرو، کیا غلاموں کی طرف نظر کرو، مالک کی طرف نظر کرو، اور اس کے خزانوں کی طرف نظر کرو۔ تو سیدنا عثمان غنی فرماتے شادی کا گفٹ قبول کریں، تو شادی کے موقع پہ گفٹ دیں بغیر اندراج کے، بغیر بول لگتا نہیں ہے گل دل نہیں لگی، گھاٹے کا سودا ہے نہیں، یہ بڑے نفع کا سودا ہے، بغیر۔ پہلی بات یہ گفٹ بھی دینا ہے، لینا دینا خاک محبت پاک، ایسے خوش کے بھی نہیں بننا، گفٹ بھی بولو اور مینو نہ دئیو، اتھے تو دے دیو جا کے، بولو تو صحیح، گفٹ بھی، ہاں گفٹ بھی۔ اور میں نے بھی دیکھا جو دیتے تو کچھ نہیں، اعتراض بھی سب سے زیادہ انہی کو ہوتے ہیں، ہاں جو ان کی بس وہ محبت پاک ہوتی نا، لینا دینا خاک تے محبت پاک، اللہ اللہ خیر صلی، سوائے اعتراض کے تنقید کے ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، جس کو مرضی ٹٹول کے دیکھ لے۔ جس مسجد میں جو بھی مولوی کا دشمن ہوگا آپ اسے ٹٹول کے دیکھ لیں، جی کبھی حضرت صاحب کی، مولوی صاحب کی، اپنے امام قاری حافظ کی خدمت کی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اگر اس نے کی ہو، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں مجھ سے آگے واپس لے جانا۔ سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو شادی کے موقع پہ کیا دینا ہے؟ قرض نہیں دینا، سودی معاملہ نہیں کرنا، بلکہ کیا دینا ہے بھائی؟ اور گفٹ بھی نقدی کی شکل میں، گفٹ بھی، اور واپسی کی نیت نہیں ہونی، اندراج وغیرہ کچھ نہیں کرنا، گفٹ دے دیں بس، ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی۔ گفٹ دے دیا عثمان غنی نے، لیجئے شادی کا گفٹ۔ آ گئے گھر میں، حضور تشریف فرما ہے، زرہ ہاتھ میں، اور میں علی کیا زرہ بکی نہیں یا رسول اللہ معاملہ بڑا عجیب ہو گیا۔ کیا عجیب ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں بیچنے گیا تو آگے سے عثمان ملے، مدینے کا سیٹھ ملا ہے، اور انہوں نے اتنے کی، حضور نے فرمایا کتنے کی خریدی؟ یا رسول اللہ 480 درہم کی۔ حضور نے فرمایا اتنی مہنگی تم نے بیچی؟ یا رسول اللہ میں نے مہنگی نہیں بیچی، میں تو 150 مانگ رہا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے اتنے دے دیے مجھے۔
کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور خوش ہو گئے۔ میں اچھا پھر یہ زرہ کیسے لے آئے؟ یا رسول اللہ یہ مجھے انہوں نے شادی کا گفٹ دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ واپس کر دی، کیا کہا انہوں نے؟ بولو بولو، کیا دیا مجھے؟ شادی کا۔ میری طرف دیکھو، حضور نے وہ درم دینار جو کچھ بھی تھا 480 ہاتھ میں لے کے اس کو ایسے ایسے بجا رہے ہیں، اس کی آواز نکال رہے ہیں، اور حضور آسمان کی طرف چہرہ کر کے عرض کرتے مولا محمد کا دل آج عثمان نے خوش کر دیا ہے، اور حشر کے میدان میں آپ عثمان کو خوش کر دینا۔ یہ حضور دعا دے رہے ہیں، آج تیرے نبی کا دل عثمان نے خوش کر دیا ہے، اور حشر کے میدان میں جب عثمان آئے سامنے تو عثمان کو تم خوش کر دینا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ کی نکاح کی تیاری ہوئی، نکاح ہوا، مسجد میں بکری ذبح ہوئی، ولیمہ ہوا، اور سیدنا علی مرتضیٰ کے نکاح کے گواہ کون ہیں؟ بولو بولو، ابو بکر و عمر۔ ابو بکر و حضور نے نکاح پڑھایا، اور اس کے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر و جو حضرت ابو بکر عمر پہ توبہ نعوذ باللہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یاد رکھو وہ حضرت علی کے نکاح کے گواہوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ ان کی علی سے بھی محبت نہیں، وہ علی کے بھی دشمن ہیں۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو خیر میرے محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سخاوت ہے، کیوں جی؟ کمال ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے